سہیل آجا یار۔ میں اپنے گھر میں تھا جب باہر سے مجھے ناظم کی پکار سنائی تھی۔ میں بھی تیار ہی بیٹھا تھا۔ یہ وہ مقررہ وقت تھا جب ہم دونوں دوست آوارہ گردی کرنے نکل جاتے اور پھر عشاء کے وقت گھر میں واپسی ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے گھر والے بہت پریشان تھے، مگر ہم دونوں کو ہی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اشارہ پاتے ہی میں نے اپنی جوتی پہنی اور گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ اماں آوازیں دے دے کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی ابا کو شکایت لگانے کی دھمکی بھی دے ڈالی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ باہر آتے ہی میں اور سہیل مل کر نہر کی جانب چل پڑے۔ آج ہمیں راستے میں کوئی انسان دور دور تک دکھائی نہیں دیا تھا، ورنہ جو بھی مل جاتا ہم اچھا شغل لگاتے تھے۔ اگر بوڑھے ہوتے تو جگتے لگاتے اور ہم ان کی گالیوں سے محظوظ ہو کر قہقہے لگانے لگتے۔ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو آوازیں کستے۔ جواباً وہ کچھ کہنے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیتی۔ مگر آج وہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ہم حیران ہوتے جا رہے تھے جب ایک دکان والے نے آواز دے کر پکارا۔ ہماری اس سے بہت ہی کم بات چیت تھی۔ اس طرف گئے تو وہ دکاندار بولا، بھائی کیا پھر رہے ہو باہر؟ مولوی صاحب کا پیغام نہیں ملا کیا؟ ناظم ٹھٹھا لگاتے ہوئے بولا، کیوں بھائی؟ مولوی کب سے مشوق بن کے پیغام بھجوانے لگا، اور ہمیں کیوں دے گا کوئی پیغام؟ دکاندار نے افسوس سے دیکھا، پھر گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے اپنی دکان کا دروازہ بھیڑ کر بند کر لیا۔ یہ کیا بے؟ ناظم شرارتی بھی تھا اور غصے کا تیز بھی۔ دکاندار نے دھیرے سے کہا، پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آج ہمارے علاقے سے دوسری مخلوق کا گزر ہونا ہے، تو آج کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ اس سے دوسری مخلوق کو پریشانی ہوگی اور وہ غصے میں کچھ الٹا نہ کر دے۔ میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، جبکہ ناظم کو ایسی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولا، جا یار کھپ کھپ نہ کر، اچھا بھلا موڈ تباہ کر رہا ہے، اور یہ دوسری تیسری جو بھی مخلوق ہے میں اس سے نہیں ڈرتا ورتا۔ چل بے سہیل آجا۔ میں نے ناظم کو روکا کہ یار بات تو سن لے اس کی، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کی مرتبہ ناظم ٹھٹک کر رکا اور پھر بولا، تجھے بھی کسی نے کہا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو اماں مجھے پکار رہی تھی۔ اس سے وہ گھر میں بہنوں کو یہ بات بتا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اماں بہلاوا دے کر مجھے روکنے کے لیے بہنوں کو بھی جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے۔ تو دیکھ پورا گاؤں سنسان پڑا ہے، کیا پتہ حقیقت میں ایسا ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس مخلوق سے دوری ہی اچھی، جہاں ان کا راستہ کاٹ لو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میری بات پر ناظم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ دکاندار بولا، ہاں صحیح کہہ رہا ہے سہیل، اس مخلوق نے خود اپنا نائب مولوی صاحب کے پاس بھیجا تھا اور پیغام دیا تھا کہ آج کے دن انہوں نے ہمارے گاؤں سے گزرنا ہے۔ ان کا پورا قافلہ ہے۔ اگر آج کے دن کسی انسان کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے بتا رہے ہیں۔ کب آیا تھا یہ پیغام؟ اب کی مرتبہ ناظم بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ کل شام میں۔ یہ سن کر ناظم نے گہری سانس لی اور بولا، ابے ہٹ، کیسی کیسی فضول کہانیاں سنا رہا ہے۔ چل یار سہیل، میں اب نہیں رکوں گا، آ جا۔ میرا دل ڈر رہا تھا، لیکن ناظم کا اعتماد دیکھ کر میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ راستے میں اس نے مجھے پرسکون کرنے کے لیے باتیں شروع کر دیں کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، صرف مولوی اپنی برتری دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس موکل شوکل ہے، ورنہ مانتا ہوں ایسی مخلوق ہوتی ہے، لیکن پیغام دے کر کون آتے ہیں۔ ہم دونوں قدم با قدم چلتے جا رہے تھے۔ سڑک سے اتر کر ہم کھیتوں کی طرف آ گئے۔ دل ہم دونوں کا ہی ڈر رہا تھا، مگر دونوں ہی با اعتماد نظر آنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ اچانک سے آسمان پر گھٹا سی چھا گئی۔ میں اور ناظم دونوں سر اٹھا کر اس گھٹا کو دیکھنے لگے۔ وہ ہمارے سامنے کے کھیت پر چھائی ہوئی تھی، جبکہ جس کھیت میں ہم موجود تھے وہاں دھوپ چمک رہی تھی۔ میں ناظم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بے خوف و خطر بیٹھا رہا اور بولا، کیوں لڑکی بن رہا ہے؟ بادل ہوگا کوئی؟ ایسے لڑکیوں کی طرح خود بھی ڈر رہا ہے اور مجھے بھی ڈرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا ہمیں۔ ہم دونوں کی نگاہیں کھیت پر ہی جمی تھیں۔ وہ گھٹا مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ناظم نے فیصلہ کن انداز میں میرا ہاتھ تھاما اور اس گھٹا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ میں کرراہ کر رہ گیا۔ میں نے اسے منع کیا کہ یار جو بھی ہے چھوڑ، دفع کر، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ناظم نے تڑخ کر کہا، تجھے تو لگ رہا تھا یہ دوسری تیسری مخلوق ہے، چل اب میرے ساتھ،
ان کا سراغ تو میں ہر صورت لگا کر رہوں گا۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں، جبکہ ناظم میرا بازو تھام کر مسلسل اس گھٹا کے پیچھے اب تقریباً دوڑنے لگا تھا۔ وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا یہ وہی مخلوق ہے، مگر ناظم کو کیسے سمجھاتا؟ وہ تو ہم دونوں کی جان داؤ پر لگانے کو جیسے تیار ہی بیٹھا تھا۔ ہم مسلسل ان کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہو گئی تو ناظم وہیں پر رک گیا، جبکہ وہ گھٹا آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری اچانک نظر پڑی تو ایک سایہ جیسے واپس پلٹا تھا۔ ناظم بھی یہ دیکھ چکا تھا۔ اب تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی، سو ہم دونوں نے چیخ مار کر وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ اپنی گلی میں آ کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر زور سے ہنس دیے۔ پتہ نہیں جو ہم دیکھ کر آئے تھے وہ واقعی میں کوئی دوسری مخلوق تھی یا پھر ہم تیسرے نمبر کے بے وقوف بن گئے تھے۔ چل یار، آج جلدی ہی چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر والوں کے تو طرح نکل گئے ہوں گے، وہ بیچارے تو گھروں میں ہی دب کے بیٹھے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کی اولاد کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہے۔ میں بھی ہنس دیا کیونکہ میرا سارا ڈر بھی اڑ چکا تھا۔ میں جانے کے لیے مڑا تو ناظم نے پکار کر کہا، تیاری رکھنا، اس مولوی سے بھی سلام دعا کرنی ہے۔ میں نے مسکرا کر انگوٹھا دکھایا اور گھر چلا آیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، امی کی پریشانی سے بری حالت تھی۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور خوب لتے لیے، جبکہ میں دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا کہ ابھی یہ جانتی نہیں میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر وہ واقعی میں وہی مخلوق ہے تو پھر تو یہ بہادری ہی ہوئی۔ امی غصے میں تھیں، جبکہ اس غصے کا مجھ پر مطلق اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ اب سب معاملات ٹھیک ہیں، قافلہ گزر چکا ہے، سو لوگ چاہیں تو اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اللہ کا ہم پر بڑا کرم رہا ہے اور کسی نے بھی ہمیں تنگ نہیں کیا۔ یہ اعلان سن کر میری تو سٹی ہی گم ہو گئی، یعنی وہ گھٹا ہی وہ مخلوق تھی۔ مطلب میں سچ میں بہادر ہوں، میں نے انہیں دیکھ لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات اماں اور بہنوں کو بتاؤں، مگر انہیں بتانے کا مطلب تھا اپنے پیروں پر خود سے کلہاڑی مارنا، سو میں نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ رات کو بھی کوئی ڈر یا خوف نہیں لگا، نیند بھی ٹوٹ کر آئی۔ اگلے روز ناظم سے ملتے ہی میں نے پرجوش ہو کر کہا، یار وہ کوئی گھٹا نہیں تھی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا، دھیرے سے بولا، جانتا ہوں۔ پھر تو یہ مولوی صحیح نکلا، ہم ایسے ہی اس کی داڑھی کو حلوے سے نہیں نکلنے دیتے۔ یہ بات کرتے ہی اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ میرا اعتماد بھی کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کاش یار کسی ایک آدھے سے ملاقات ہو جاتی تو مزہ آ جاتا۔ ناظم بھی میری بات پر سر دھنتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہا ہے یار، کسی ایک آدھے کو دیکھ لیتے، تجسس تو ختم ہوتا، پتہ نہیں کیسے ہوں گے یہ۔ ناظم کچھ بھی کرنے سے پہلے نہ مجھے بتاتا تھا نہ مشورہ کرتا تھا، بس جو دل میں سماتی میرا بازو پکڑ کر اس طرف چل پڑتا تھا۔ میں بھی اس کا ساتھ ہمیشہ دیتا تھا۔ ناظم کو روز نت نئی شرارتیں سوچتی رہتی تھیں اور مجھے شرارتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا۔ اس نے میرا بازو دبوچا اور اپنے ساتھ مسجد میں لے آیا۔ ابھی دوپہر تھی تو مولوی صاحب گھر گئے ہوئے تھے۔ مسجد میں اکا دکا نمازی تھے۔ ظہر پڑھ کر سب لوگ ہی آرام کر رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہاں نماز پڑھنے آیا ہے تو؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنی جیب سے ایک باریک ڈور نکالی جو سفید تھی اور دور سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس نے مسجد کے حجرے کا دروازہ اس ڈور سے باندھ کر وہی ڈور کھڑکی سے گزاری، پھر مجھے دھیرے سے بولا، یہیں انتظار کر، آج اس مولوی کو تو ڈرانا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مولوی آیا۔ اس نے حجرے کا بلب جلایا تو وہ نہیں جلا، کیونکہ ہم نے وہاں جلا ہوا بلب تبدیل کر دیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر حجرے کا دروازہ کھول کر دری پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ناظم نے زور سے ڈور کھینچی تو دروازہ اور کھڑکی ایک ساتھ بند ہو گئے۔ مولوی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ کھیل شاید زیادہ دیر چلتا، پر پتہ نہیں اسے کیسے ہماری حقیقت کا علم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ ناظم ڈرے بغیر بولا، دیکھنا چاہتا تھا جو مولوی دوسری مخلوق کی خبریں دیتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور مولوی صاحب آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مولوی سنجیدگی سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر سختی سے بولا، تمہاری وجہ سے گاؤں پر آفت بھی آ سکتی تھی۔ یہ تو ان کی بڑائی ہے کہ اس مخلوق نے تمہیں درگزر کیا، البتہ تمہاری ساری شکایات مجھ تک پہنچی ہیں، ورنہ جس طرح تم دونوں نے ان کا پیچھا لیا تھا تمہاری لاشیں بھی نہیں ملنی تھی۔
اب کی مرتبہ ہمیں چپ ہونا پڑا اور ایک لمحے کے لیے تو سارا وجود بھی سناٹے میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے ناظم کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں بولے، تم بچ کر رہنا۔ ناظم اس بات پر تلملاتا ہوا وہاں سے آ گیا، جبکہ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ مولوی سچ میں کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، مگر اسے میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، ایسے ہی کسی نے ہمیں باہر گھومتے دیکھ لیا ہوگا اور جا کر مولوی کو شکایت لگا کر اپنا فرض پورا کیا ہوگا۔ چھوڑ یار، چل کل والے کھیتوں میں چلتے ہیں، بڑا مزہ آیا تھا وہاں پر، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں عجیب مخمصے میں پڑ چکا تھا۔ ناظم ایسا ہی تھا، کسی بات کو بھی سنجیدہ نہیں لیتا تھا، مگر مولوی صاحب کی بات نے مجھے ڈرا دیا تھا، کیونکہ اس سب کی ابتدائی کارروائی ناظم نے ہی شروع کی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی اسے ہی بچنے کا کہا تھا، مجھے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں اسے مسلسل روک رہا تھا، مگر وہ زبردستی مجھے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے ہم نے دیکھا کافی دور ایک لڑکی جا رہی ہے۔ ناظم کے اندر تو لڑکی کو دیکھ کر بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب یہ لڑکیاں ہم لڑکوں کو دیکھ کر دوڑیں لگاتی ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ورنہ یہ محبت میرا روگ نہیں ہے۔ وہ اس مرتبہ میرا بازو تھامے بغیر ہی چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پہنچا۔ وہ لڑکی ہم سے کافی دور تھی، مگر ناظم نے تیزی سے اس دوری کو ختم کیا، لیکن وہ لڑکی ایک موڑ مڑنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہاں آبادی بہت کم تھی۔ اب ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ یار، اچھا بھلا شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ ناظم اچھا خاصا تل ملا گیا تھا، جبکہ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ چل بے، اب دیر نہ کر، ویسے ہی اماں سے کل بڑی گالیاں سنی تھی میں نے اس کے ارادے کو بھانپ کر چلنے کے لیے اکسایا۔ وہ میرے ساتھ واپس تو آ گیا، مگر اس کا دماغ وہیں اٹکا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا تھا جب کوئی چیز ناظم کے دماغ میں اٹک جائے تو اس کا نکلنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ میرے اندازے کے عین مطابق اگلے روز وہ وہیں پر موجود تھا جہاں سے وہ لڑکی موڑ پر غائب ہوئی تھی۔ ناظم مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ سہیل کہاں جا سکتی ہے یار؟ میں نے اسے کہا، دفع کر، ایک بار نظر آئی ہے تو پھر سے آ جائے گی، اس کا پیچھا چھوڑ اور شہر چلتے ہیں فلم دیکھنے۔ تبھی ناظم کی نگاہ قریبی کھجور کے درخت پر پڑی۔ اس پر پکی پکی کھجوریں کافی تعداد میں لگی ہوئی تھیں۔ میں بھی انہیں دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے کھجور اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ ناظم کو کھجور بہت پسند تھی۔ اس نے نیچے سے چھوٹے چھوٹے کنکر چنے اور کھجور پر تاک کر نشانہ لگانا شروع کر دیا۔ میں بیزاری سے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کا کرتب دیکھنے لگا۔ کمال حیرت کی بات تھی، ناظم کا نشانہ بہت پکا تھا، مگر اتنے پکے نشانے کے باوجود ایک بھی کھجور نیچے نہیں گری، جبکہ کنکر جا کر سیدھا کھجور پر ہی لگ رہے تھے۔ وہ بھی حیران تھا، مگر آدھے گھنٹے کی مشقت کے باوجود بھی جب صبر کا پھل نہ ملا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے یار، گر کیوں نہیں رہی؟ گوند سے تو نہیں چپکی ہوئی کیا؟ میں اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا اور کہا، چل بے، یہ کھجوریں کھٹی ہیں، آجا واپس چلیں۔ مگر اس پر تو کوئی دھن سوار ہو چکی تھی۔ اس نے جانے سے منع کر دیا کہ اب جب تک میں ایک بھی کھجور نہیں توڑوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، رات ہو رہی ہے، اپنی طاقت کل آزما لینا، ابھی چل میرے ساتھ۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور اسی وقت ہم دونوں حیرتوں کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئے، کیونکہ جب ناظم نے نہ جانے کی ضد کی تھی، عین اسی وقت درخت پر سے ایک کھجور نیچے گری جیسے کسی نے توڑ کر پھینکی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تو ناظم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، چل اب چلیں، کیونکہ میں اس درخت کی کھجور کھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لگتا ہے کنکر کی چوٹ اب محسوس ہوئی تو شرمندگی سے یہ میرے قدموں میں آن گری ہے۔ وہ تو بہت ہلکا پھلکا اس بات کو لے رہا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے یہ کھجور کا گرنا اچھا نہیں تھا۔ اس نے زمین پر پڑی کھجور آدھی مجھے دی، مگر میں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جتنی محنت تو نے کی ہے، تیرے لیے تو پورے درخت کی کھجوریں بھی کم پڑ جائیں۔ وہ ہنستا ہوا آدھی کھجور میرے منہ میں ڈال چکا تھا۔ مجھے وہ ذرا سی ترش محسوس ہوئی، میں نے موقع پاتے ہی تھوک دی، جبکہ ناظم تو اس کے ذائقے میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے لگا، جبکہ میں نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ خیر، ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اماں نے کھانا دیا تو میری کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ بمشکل میں نے کھانا ختم کیا، جس کے بعد مجھے چکر پر چکر آنے لگے۔
گھر میں یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ رات کو نیند بھی بڑی عجیب و غریب آئی۔ میں بظاہر تو سو رہا تھا، لیکن میں اپنی ہر سانس اور جسم کی ہر حرکت، یہاں تک کہ ہر نفس کی حرکت تک کو محسوس کر پا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں شور برپا کر رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے گردن موڑ کر ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، مگر میرے کمرے میں صرف میں اکیلا تھا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہو۔ سینے پر ایک عجیب طرح کا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے روشن دان سے اندر دھواں آنے لگا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ آدھی رات کو کون آگ جلا رہا ہے جو دھواں کمرے میں آ رہا ہے، مگر جب اٹھنے کی کوشش کی تو پیروں میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پیروں کو حرکت دینے کی بہت کوشش کی، مگر سب بیکار۔ دھواں مسلسل کمرے میں بھرتا جا رہا تھا اور میں اسی دھوئیں میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے اپنے پیروں کو حرکت دی۔ میرے دونوں پیر بڑے آرام سے حرکت کر رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگا، آیا کہ رات کو جو سب مجھے محسوس ہوا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ اس کے بعد میں پورا دن ٹھیک رہا، لیکن یہ بات میرے دماغ میں مسلسل گردش کرتی رہی۔ شام کو ناظم سے ملا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، میری رات تو بڑی مشکل سے گزری۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں، ایسا کیا؟ جن بھوت دیکھ لیا تھا جو مشکل سے گزری رات؟ وہ کہنے لگا، ساری رات گلے میں درد ہوتی رہی، حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان گلے میں آ کر اٹک گئی ہو، نہ آگے جا رہی ہو نہ پیچھے۔ ساری رات میں کسی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اب بھی درد ہے، مگر بہت ہلکی، شاید رات تک ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پیروں میں سے جان نکل گئی تھی، بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، مگر صبح اٹھا تو بالکل ٹھیک تھا۔ اب مجھے شک ہے آیا یہ حقیقت ہی تھا یا کوئی خواب دیکھا تھا میں نے۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اسے بس اپنے گلے کی پڑی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں اچانک سے گھنٹی بجی، کہیں یہ بات مشکوک تو نہیں کہ ہم دونوں کی رات ہی طبیعت خراب ہوئی؟ اس کا گلا تکلیف میں تھا اور میرے پیر۔ مگر اسی وقت میں نے اپنے دماغ سے یہ بات جھٹک دی، کیونکہ میں جتنا زیادہ سوچتا اتنا الجھتا۔ اتفاق ہوگا کوئی بس، اور کیا۔ میں نے ناظم کو مشورہ دیا کہ چلو حکیم کو دکھا دیتے ہیں، زیادہ مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ غیر معمولی طور پر میری بات مان گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید واقعی وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ میری بات نہیں مانتا تھا۔ ہم دونوں حکیم کی طرف چل پڑے۔ ہمارا گاؤں چھوٹا تھا اور یہاں بہت کم آبادی تھی۔ حکیم دوسرے گاؤں کا تھا جو ہمارے گاؤں کی حدود کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے چل رہے تھے جب راستے میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے بھورے رنگ کا گھاگرا چولی پہن رکھا تھا، رنگت اس کی گہری سانولی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گہرے سبز رنگ کی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں، کوئی ایک لمحے سے زیادہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب سی کیفیت ہونے لگتی تھی۔ اوپر سے چاندی رنگ کے زیورات پہنے وہ کسی دوسرے علاقے کی لگ رہی تھی، جیسے عام طور پر صحرائی عورتیں ہوتی ہیں۔ ہم دونوں چونک گئے تھے۔ وہ اس وقت وہاں اکیلی تھی۔ ہم دونوں کی ہی چلتے قدم لمحے بھر کے لیے سست پڑے، مگر ہم رکے نہیں۔ وہ لڑکی ہمیں بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ہمیں جانتی ہو اور ہم اس کا کوئی نقصان کر کے بھاگ رہے ہوں۔ اوپر سے اس کی سبز آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئی تھیں۔ خیر، نہ اس نے ہمیں بلایا اور نہ ہی ہم نے رکنے کی کوشش کی۔ ہم آگے حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس نے ناظم کا گلا دیکھ کر کہا، اسے مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید بلغم کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، میں ایک پھکی دے رہا ہوں، وہ کھا لینا۔ ہم واپس آ گئے، لیکن راستے میں وہ لڑکی پھر وہیں اسی جگہ دکھائی دی جہاں جاتے وقت اسے دیکھا تھا۔ وہ اب بھی ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں بہت زیادہ الجھ گئے تھے۔ ناظم نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، یار پوچھ، اسے کچھ چاہیے جو ایسی خون آشام نگاہوں سے گھور رہی ہے؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ بالآخر ناظم کا ضبط جواب دے گیا تو وہ وہیں پر رک گیا۔ مجبوراً مجھے بھی وہاں پر رکنا پڑا، جس کا نتیجہ بڑا حیران کن تھا۔ وہ لڑکی ہمارے رکتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ہم اسے رک کر دیکھنے لگے تو وہ وہیں مڑ گئی جہاں ہم نے اس دن لال جوڑے میں ملبوس لڑکی کو مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظم ایک دم سے چونک کر بولا، ابے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے ہم اس دن گئے تھے۔ میں نے بھی غور کیا تو واقعی میں وہی لڑکی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز اور تیز تیز چلنا بالکل ایک جیسا تھا۔
میں نے ناظم کے کان میں کہا، بھائی یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، اب اس کا پیچھا نہ پکڑ لینا، چل واپس چلے۔ ناظم کسی گہری سوچ میں تھا، میرے کہنے پر چپ چاپ واپس آ گیا۔ واپس آ کر ہم گلی کے تھڑے پر بیٹھ گئے۔ جب وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے ایسا لگتا ہے میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، میں اس سے واقف ہوں۔ میں نے چونک کر ناظم کو دیکھا، وہ مذاق میں نہیں بول رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ میں نے بھی اس کی بات کو مذاق میں ٹالنے کی بجائے پوچھا، کیوں لگا تجھے؟ کوئی بات، کوئی نشانی؟ کیونکہ مجھے بھی وہ لڑکی مشکوک لگ رہی تھی، چاہے کوئی لڑکی جتنی بھی بہادر ہو۔ جس انداز میں وہ ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، پھر ہمارا وہاں انتظار کیا، یہ سب بہت الگ تھا۔ ناظم سوچتے سوچتے بولا، میں نہیں جانتا، چل یار گھر جا، میرا دماغ ابھی بڑا گھوم رہا ہے، کل ملتے ہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے اس کی فکر تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہے جسے وہ خود بھی شناخت نہیں کر پا رہا۔ مجھے گھر بھیجنے کا کہہ کر وہ الٹی گلی میں مڑ گیا، جبکہ اس کا گھر سیدھی گلی میں تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے بہت بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے اسی بدلاؤ کے متعلق جاننے کی خاطر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے چلتے قدم گاؤں کے باہر والے راستے پر تھے۔ میں بہت زیادہ مشکوک ہو گیا تھا۔ وہ میرا جگری یار تھا، اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اب مجھے گھر بھیج کر خود اتنا الجھا ہوا، نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ خیر میں اس کے پیچھے پیچھے دم سادھے چلتا گیا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ہر طرف دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں جہاں تک ممکن تھا دبا دبا کر قدم اٹھا رہا تھا کہ کہیں اسے میری چاپ کی بھی بھنک نہ پڑ جائے۔ وہ گاؤں کے آخر میں پہنچ کر اسی طرف مڑ گیا جہاں وہ لڑکی مڑی تھی، اور وہیں پر کھجور کا درخت پیچھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، کہیں یہ اسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا۔ خیر وہ کہاں جا رہا تھا اس بات کا اندازہ تو مسلسل اس کی جاسوسی کر کے ہی پتہ کیا جا سکتا تھا۔ میں جیسے ہی موڑ مڑا، وہاں پر ناظم نہیں تھا، بالکل غائب تھا۔ یہ سب موڑ مڑ کر چلے کہاں جاتے ہیں؟ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اماں مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دوسری مخلوق بھی اپنے گھروں میں واپس جا رہی ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے باہر نکلنے میں۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا اور ناظم کی پریشانی بھی تھی۔ آخر وہ گیا کہاں پر؟ ابھی تو میرے سامنے ادھر کو مڑا تھا۔ میری ایک نظر کھجور کے درخت پر پڑی تو صرف ایک لمحے کے لیے، ایک بہت ہی چھوٹے لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کھجور کے درخت پر سے دو سبز آنکھیں مجھے غصے سے گھور رہی ہیں۔ میں نے ذرا غور کیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سناٹے میں جھینگروں کی آواز اور مٹا مٹا سا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں آ کر میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ناظم کے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے واپس مڑ گیا، مگر آخری مرتبہ کھجور کے درخت کو دیکھنا نہیں بھولا، کیونکہ چاہے جو بھی تھا مجھے وہ دو آنکھیں وہم لگ رہی تھی، مگر میرے اندر کوئی بیٹھا بول رہا تھا، یہ وہم نہیں حقیقت ہے۔ میں نے واپسی کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ میں جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا تھا، مجھے پازیب کی چھن چھن سنائی دینے لگی۔ میں پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، مگر خوف میرے پورے وجود کو اپنے احاطے میں جکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی گردن گھما کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے جیسے میرے قدم واپسی کے لیے اٹھتے جا رہے تھے، بالکل ویسے ہی چھن چھن کی آواز بھی باریک اور مزید اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر چھن چھن کے ساتھ میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور قدموں کی رفتار بھی بڑھا دی۔ تھوڑا دور جا کر وہ شور ایک دم بند ہو گیا، اور تب میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر گھر پہنچ کر مکمل سانس لیا۔ اماں تو میری اوڑی رنگت دیکھ کر دہل گئی تھی۔ وہ میرا منہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بار بار پوچھ رہی تھی، سہیل کیا ہوا ہے میرے بچے، کہاں سے آ رہے ہو، تمہاری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مگر میں اس وقت یہ بتانے کی حالت میں نہیں تھا کہ اس وقت میں کہاں سے اور کتنے بڑے خطرے سے نکل کر آ رہا ہوں۔ میں نے صرف اتنا کہا، اماں مجھ پر دم کر دیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ اماں شاید سمجھ گئی تھی کہ میں ابھی حواسوں میں نہیں ہوں۔ انہوں نے پانی دم کر کے مجھے پلایا تو جا کر کہیں سکون ملا۔ میرا کمرہ اکیلے کا تھا، مگر میں اس رات ابا کے کمرے میں سویا تھا۔
پوری رات وہ چھن چھن میرے کانوں کے پردوں پر ضرب دیتی رہی۔ اپنا جو ڈر تھا وہ تو تھا ہی، لیکن مجھے ناظم کی زیادہ پریشانی تھی۔ وہ تو وہاں جا کر ایک دم سے غائب ہو گیا تھا، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا بنی ہوگی۔ پوری رات میں نے پل کے جھپک کر نہیں دیکھی۔ اگلے دن اٹھتے ہی اماں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دم کر کے کہا، اب آپ کا بچہ ٹھیک ہے، بس زیادہ باہر جانے سے پرہیز کرے۔ میں چپ کر گیا۔ مزید نہ انہوں نے کچھ بتایا، نہ ہی میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں گھر واپس آیا تو اماں نے کہا، اب باہر مت نکلنا شام کو۔ سو میں صبح ہی ناظم کے گھر چلا آیا۔ مجھے اس کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ اس کا پتہ کیا تو ناظم کی ماں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ناظم کو بلا دیں، مگر وہ ہچکچا رہی تھی۔ پھر دھیرے سے بولی، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کے کمرے میں جو بھی جاتا ہے اسے باہر نکال دیتا ہے، شاید کسی سے لڑ کر نہ آیا ہو۔ بیٹا تم اس کے دوست ہو، اس سے پوچھو، شاید وہ تمہیں بتا دے۔ میں گھر کے اندر چلا آیا۔ ناظم اپنے کمرے میں تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گیا، مجھے دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور میرے گلے سے لگ کر رو دیا۔ میں گھبرا گیا تھا۔ وہ روتے روتے سسکیاں لینے لگا تو میں نے اسے پانی کا گلاس تھمایا، جسے ناظم ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے نہیں تھے، خیریت تو ہے؟ میں نے ابھی تک اس سے رات والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے تمہیں وہاں سے گھر جانے کا بولا تھا رات کو، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ جب میں حواسوں میں لوٹا تو دیکھا کہ میں کھجور کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرا گلا بہت زیادہ دکھ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ فجر کے وقت گھر آیا تو شیشے میں دیکھا۔ اتنا بول کر اس نے اپنی گردن سے مفلر اتارا، جو اتنی گرمی کے باوجود اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ مفلر اترا تو میں بھی دنگ رہ گیا۔ اس کی گردن پر کالے نیل کے بہت گہرے نشان تھے، جیسے اندر سے خون جل گیا ہو اور اپنے گہرے نشان گردن پر چھوڑ گیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ پریشانی سے بولا، وہی تو یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے گلے پر کیسے نشانات پڑ گئے ہیں، اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ اپنے ساتھ گزرا واقعہ بھی ناظم کو بتاؤں، مگر پھر رک گیا۔ وہ پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی بھی اس صورتحال میں نہیں دیکھا تھا جس میں آج دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ کر کے میں نے ناظم کو صرف تسلی دی اور کہا، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے درد ہو رہا تھا نا، اسی کا کوئی اثر ہوگا، تم حکیم کی دی ہوئی پھکی کھا لینا، شاید فرق پڑ جائے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا اور میں پریشانی لیے وہاں سے باہر آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسی جانب قدم بڑھا دیے جہاں رات کو ہم دونوں گئے تھے۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ میرے دل میں خوف بھی بڑھ رہا تھا، لیکن میں ایک مرتبہ دن کی روشنی میں آزما کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی وہاں وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ رات کو ہوا تھا۔ ایسا ویسا وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کھجور کے درخت کے پاس جا کر رک گیا، مگر اب وہاں نہ کوئی آواز تھی نہ ہی کچھ اور۔ میں نے سر اٹھا کر درخت پر لگی کھجوروں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ وہ کھجوریں جو 3 دن پہلے بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھیں، وہ سب سیاہ پڑی ہوئی تھیں۔ میرا پورا جسم لرز گیا۔ میں نے دوبارہ غور کیا تو واقعی میں ساری کھجوریں سیاہ ہوئی پڑی تھیں۔ میرے دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ وہ رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ناظم کے گلے پر سیاہ نشانات تھے۔ میرے قدم ایک دم سے ڈگمگائے تھے۔ میں وہاں سے بے یقینی لیے واپسی کے لیے مڑا۔ مجھے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کسی بات کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ میں واپس آیا تو کل جس جگہ مجھے اور ناظم کو وہ بھورے لباس والی لڑکی دکھائی دی تھی، وہ اس وقت بھی وہیں پر موجود تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے قدم وہیں تھم گئے۔ آج وہ غصے میں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر بڑے پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بے ساختہ میری نگاہیں اس کے پیروں کی طرف گئیں، لیکن وہ گھاگرے میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے میرے رکتے ہی اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول کر میرے سامنے کر دی۔ میں نے کھلی مٹھی دیکھی تو اس پر ایک کھجور پڑی تھی، بالکل تازہ کھجور۔ میں نے ایک نظر کھجور کو دیکھا اور دوسری نظر لڑکی پر ڈالی۔ صاف ظاہر تھا وہ چاہتی تھی کہ میں کھجور اٹھا لوں، مگر میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں مزید تیز ہو گئیں۔
میں نے کھجور اٹھانے کی بجائے ایک نظر دوبارہ اس کے پیروں کو دیکھا، شاید گھاگرے سے نظر آ جائے، مگر بے سود۔ میں بغیر کوئی رد عمل دیے وہاں سے چل پڑا۔ پیچھے سے مجھے اس لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کھجور کے دو مطلب ہو سکتے تھے، یا تو وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی، یا پھر وہ کھجور دکھا کر مجھے کچھ سمجھانا چاہتی تھی جو میں سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو اماں نے پوچھا، سہیل کہاں گئے تھے؟ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا دوسری مخلوق انسانی شبیہ بدل سکتی ہے؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی مخلوق؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، یہی جن وغیرہ، کیا یہ انسانی روپ میں آ سکتے ہیں؟ اماں کچھ سوچتے ہوئے بولیں، بیٹا سنا تو یہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ تم نے کسی کو دیکھا ہے کیا؟ میں چپ کر گیا۔ اماں اب پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اب بھی ان کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، اگر یہ غیر انسانی مخلوق ہماری بھیس میں آ جائے تو ان کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ اماں کے پاس میرے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے یہی پوچھ رہی تھی، سہیل ہوا کیا ہے؟ مجھے صحیح صحیح بات بتا دے۔ میں نے اماں سے کہا، پریشان نہ ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر مجھے لگتا ہے ناظم کی جان خطرے میں ہے۔ اماں کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ وہ تو گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ کچھ دیر بعد بولی تو ان کی آواز کسی گہری کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سہیل، جو تم بتا رہے ہو ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے۔ وہ لڑکی شاید انسان نہ ہو۔ کیا تم نے وہ کھجور لے لی تھی اس سے؟ اماں جیسے کسی گہری نیند سے جاگی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے لگتا ہے ناظم پر مشکل وقت ہے۔ میرا بچہ، تم اس کے پاس مت جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی کچھ ہو جائے۔ تم دور رہنا اس سے، سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن میں ناظم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو بھی تھا وہ میرا جگری یار تھا اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس لڑکی کا پتہ کرنا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ میں مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مولوی صاحب کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے وہ۔ کافی مرتبہ پوچھنے پر بولے، میں نے منع کیا تھا تمہیں بھی اور تمہارے دوست کو بھی، مگر تم لڑکے کہاں کسی کی بات سنتے ہو۔ اب دیکھو جو ہو رہا ہے اسے۔ مولوی صاحب واقعی میں بہت زیادہ تپے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے باہر آ گیا۔ جب میں نے ناظم کو گلی میں دیکھا، وہ شدید بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بھاگ کر میرے پاس آیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ کہنے کی بجائے پہلے کی طرح میرا بازو زور سے دبوچا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ انداز اس کا پہلے کا سا تھا، لیکن اس میں طاقت شاید پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں مجھے اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ناظم، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے کچھ کہے بغیر گردن موڑ کر مجھے گھورا۔ میں اسے دیکھ کر اچنبھے کا شکار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سیاہ اور بڑی بڑی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے وہ پہلے والا ناظم نہیں لگ رہا تھا، اس سے بہت مختلف تھا وہ۔ میں رک گیا اور پوچھا، ناظم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے اب بھی میرے کچھ کہنے یا رکنے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اپنا پورا زور لگا کر مجھے کھینچتا ہوا وہاں سے چلتا گیا۔ میرے پیر سے جوتا اتر گیا تھا۔ میں نے اسے جوتے کے لیے کہا کہ جوتا تو پہننے دے یار، اتر گیا ہے، مگر اب نہ وہ پیچھے دیکھ رہا تھا، نہ ہی میری کوئی بات سن رہا تھا۔ اوپر سے اس کی گرفت مزید سے مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی اور 90% یقین ہو گیا کہ یا تو یہ ناظم نہیں ہے، اگر ناظم ہے تو اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اس پر کوئی اور حاوی ہے۔ مجھے ڈر لگنا چاہیے تھا، مگر میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں خود کو چھڑوانے کی جتنی کوشش کرتا، اس کی گرفت اتنی ہی سخت ہوتی جاتی۔ بالآخر میں درد سے کراہ اٹھا۔ میرا بازو کسی بوٹی کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ اگر ناظم کی گرفت مزید سخت ہوتی تو وہ گوشت کا لوتھڑا جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ الگ ہو جاتا۔ میں لب سیے بس اس کے ساتھ چلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے اسی کھجور کے درخت کے پاس لایا تو میں سمجھ گیا یہ کہانی شاید اس کھجور کے درخت سے ہی شروع ہوئی تھی،
کیونکہ اس روز ناظم نے بہت کوشش کی تھی کھجور پر کنکر مار کر اسے توڑنے کی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا اور پھر اچانک سے ایک کھجور خود ہی نیچے گر گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر درخت پر دیکھا تو وہاں کھجوریں ویسے ہی جلی ہوئی لگی تھیں۔ وہاں لے جا کر ناظم نے مجھے چھوڑ دیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جیب سے ایک کھجور نکالی اور میرے سامنے کرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تجھے کھجور اچھی نہیں لگتی، مگر کسی سے شرط لگا کر آیا ہوں، تو یہ کھا لے، کیونکہ میں یہ شرط ہارنا نہیں چاہتا۔ دونوں بھائی آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اس کی ہتھیلی پر رکھی کھجور اور اس روز وہ لڑکی کی ہتھیلی پر رکھی کھجور دونوں ایک جیسی تھیں۔ میں ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ لیتا تو بھولتا نہیں تھا۔ اب بھی یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کھجوروں میں کسی قسم کا بھی فرق نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر کھجور کو دیکھا، پھر ایک نظر ناظم کو دیکھ کر کہا، کیوں؟ پہلے بھی تیری وجہ سے میں مصیبت میں پڑا، تجھ پر تو مصیبت کے پھر پہاڑ ہی ٹوٹے تھے، اور اب تو چاہتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر بیت رہی ہے میں بھی اس سے گزروں۔ وہ حیرت سے بولا، میں تو کھجور دے رہا ہوں، میں نے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا تجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، نہیں، تیرے لیے یہ صرف کھجور ہوگی، مگر میں جانتا ہوں یہ تیری ان شرارتوں کا نتیجہ ہے جو تو چاہتا ہے کہ میں بھی بھگتوں۔ ناظم، بہت ہو گیا، پھینک اسے یہاں پر اور چل میرے ساتھ اپنے گھر میں۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجور کے درخت پر سے کالے لباس میں وہی لڑکی برق رفتاری سے نیچے اتری۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور خوف نے میرے پورے بدن کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ لڑکی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میرے اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ پھر اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بستر پر تھا۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اماں میرے پاس ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا ہوا تھا مجھے؟ میں تو گھر سے باہر تھا۔ وہ حیرانی سے بولی، نہیں، تم تو رات سے یہیں پر تھے، میں ساری رات تمہارے پاس ہی بیٹھی رہی ہوں بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں اماں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اماں بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اماں بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر میں چیخنے لگا اور اماں سے کہا کہ انہیں یہاں سے لے جائیں، ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے میری بالکل بھی مدد نہیں کی۔ میں دہشت کے مارے کراہ رہا تھا۔ اماں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، مولوی صاحب نے کیا کہا ہے تمہیں؟ جبکہ مولوی صاحب بڑے سکون سے کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے اماں سے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے میرے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے وہ گلاس ایک لمحے میں ہی ختم کر دیا۔ وہ پانی پینے کے بعد سکون میرے رگو پے میں اتر گیا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں سو گیا۔ اس مرتبہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی خواب یا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میری رات کے وقت آنکھ کھلی تھی، ایسا لگا تھا جیسے ناظم مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر اماں کو دیکھا تو وہ اپنی چارپائی میرے کمرے میں ڈالے گہری نیند میں تھی۔ میں چارپائی سے اٹھا اور دبے قدموں کھڑکی سے کود کر باہر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ناظم کے گھر گیا، مگر وہاں جا کر میرے حواس معطل ہو گئے، کیونکہ اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل کسی پتے کی طرح لرزنے لگا۔ میں آگے جانا چاہتا تھا مگر میرے پیر میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بالآخر میں نے ہمت کی اور گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ناظم کے ابا کھڑے تھے۔ میں نے سلام بلا کر پوچھا، کیا ہوا چاچا جی، یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ مسلسل یہی دعا کر رہا تھا کہ ناظم کو کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، بیٹا ناظم۔ میں نے ان کی بات ٹوک دی اور کہا، انکل خدا کا واسطہ ہے، کوئی بری خبر نہ دیجیے گا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں بیٹا، ناظم کل سے گھر واپس نہیں لوٹا، اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہیں مل رہا۔ اس کی ماں بہنیں تو اس کے غم میں رو رہی ہیں، تم بھی دیکھو اگر مل جائے تو۔ بھلے سے یہ خبر اتنی زیادہ بھیانک نہیں تھی مگر پھر بھی پریشان کن تھی۔ میرے ذہن میں وہی کھجور والے درخت کا خیال آیا تو بغیر کسی بات کی پرواہ کیے میں نے اس طرف تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ راستے میں کسی نے میرا بازو زور سے دبوچ لیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ مولوی صاحب تھے جو اب مجھے مسجد کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، مولوی صاحب، میں نے ناظم کو ڈھونڈنا ہے، اس کے گھر والے ہلکان ہو چکے ہیں رو رو کر، مجھے چھوڑیں۔
مگر انہوں نے مسجد کے اندر پہنچنے تک ایک حرف بھی نہیں کہا تھا۔ جب مسجد میں پہنچ گئے تو وہ دھیرے سے بولے، بیٹا اب ناظم کو ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہیں اب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ نرمی سے میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے مجھے اپنے مقابل بٹھا کر بولے، بیٹا تم لوگوں نے بہت غلط کیا تھا۔ بے شک غلطی ناظم کی تھی، مگر تم سمجھدار تھے، اسے سمجھا سکتے تھے۔ میں نے اچنبھے سے پوچھا، مولوی صاحب میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، کھل کر کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جو بات ہے آپ بتا دیں۔ وہ سابقہ لہجے میں بولے کہ میں نے منع کیا تھا سارے گاؤں کو کہ فلاں دن یہاں سے کسی دوسری مخلوق کا گزر ہوگا اور کوئی باہر نہ نکلے، مگر تم بچوں نے اس بات کو مذاق ہی سمجھا تھا، پھر باہر بھی چلے گئے۔ جب تم دونوں ان کے قافلے کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے وہاں سے تیزی سے گزرنے کا سوچا، اور ایسا ہوا بھی، مگر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کے چکر میں لاری پیچھے رہ گئی۔ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکی تھی، اس نے کھجوروں پر اپنا ڈیرا کر لیا۔ وہ اپنے نقصان کو معاف کر چکی تھی، اپنے قافلے سے بچھڑنے کے باوجود اس نے تم دونوں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس سب کے ذمہ دار تم دونوں ہی تھے، مگر تم دونوں کی ایک اور غلطی کی وجہ سے لاری کو درد سہنا پڑا۔ ناظم نے کھجور پر کنکر پھینکے جنہوں نے لاری کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، جس نے اسے بدلے پر اکسایا، اور ناظم وہ کھجور کھاتے ہی بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم نے وہ آدھی کھجور پھینک دی تھی، اگر کھا لیتے تو آج تمہارے ساتھ بھی وہی ہوتا جو ناظم کے ساتھ ہوا تھا، مگر تم نے وہ کھجور کھائی نہیں تو تھوڑا بہت اثر تمہیں بھی برداشت کرنا پڑا۔ تم سمجھدار تھے، اس روز تم نے لاری کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، غرض تم نے ہر معاملے میں احتیاط کی سوائے ناظم کو روکنے کے۔ اب لاری ناظم کو یہاں سے لے گئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنے گھر والوں اور قافلے والوں سے بچھڑی تھی۔ بدلے کی آگ میں اس نے ناظم کو بھی سب سے الگ کر دیا ہے۔ اب نہ جانے وہ کتنی اذیت میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، اس سب کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اسے خبردار بھی کیا تھا، مگر وہ بچہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بظاہر تو لاری یہاں نہیں ہے، مگر بچے، اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کھجور کے درخت کے پاس جانے سے احتیاط کرنا، کیونکہ لاری نے بہت کوشش کی تھی تمہیں کھجور کھلانے کی، مگر تم نے نہیں کھائی۔ اس رات جسے تم حقیقت کہہ رہے تھے اور تمہاری ماں خواب کہہ رہی تھی، وہ سچ میں حقیقت ہی تھی، مگر کیسے یہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ جاؤ بچے، تم اب محفوظ ہو، اور ناظم کے لیے بھی دعا کرنا، وہ جہاں رہے محفوظ رہے، لیکن اس کی امید نہیں ہے۔ آج اس بات کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر ناظم کبھی بھی واپس نہیں لوٹا، جبکہ میں اسے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہوگا۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ناظم کے لیے دعا کریں گے کہ وہ مل جائے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔